بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کسی دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے لفظوں میں اس کی ایک مثال شیر افضل مروت ہے۔ تحریک انصاف کی وجہ سے ان کو عروج ملا، وہ پاکستان میں ایک مقبول لیڈر ایک لحاظ سے بن گئے، پھر انہوں نے اتنا بولنا شروع کیا، یہ خیال نہیں کیا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، اور پھر سعودی عرب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر وہ ذرا تھوڑا اور چلے گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ پارٹی سے یا اپنے ڈسپلن سے ان کا قد بڑا ہو گیا ہے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، کوئی شخص پارٹی ڈسپلن سے بڑا نہیں ہوتا۔ جب وہ بڑا ہو جائے اور اس کو بڑا ہونے دیا جائے تو پھر پارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے تھوڑی سی مس اسیسمنٹ کر لی، اب جناب نے جو باقی چیزیں رہ گئی تھی اس حوالے سے اپنے پاؤں کے اوپر ایک اور کلہاڑی مار لی ہے۔ منصور علی خان ہم نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں اور بڑے ان کی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے، یوٹیوب وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جناب پوڈ کاسٹ میں مہمان تھے، چونکہ لاہور آئے ہوئے تھے اور لاہور میں میچ بھی دیکھتے ہوئے پائے گئے، ان کی ایک ویڈیو بھی آئی جو میں نے بھی دیکھی، اس میں انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک، عمران خان کے اور تحریک انصاف کے مخالفین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ فین کلب ہے۔ فین کلب سے مراد یہ کہ عمران خان کی فین فالوئنگ ہے، حالانکہ ہم نے چلے باقی تحریک انصاف کی سٹرگل کو چھوڑ دیتے ہیں، حکومت گرائے جانے سے آج کے دن تک تحریک انصاف نے جس طرح سے ریزسٹ کیا ہے، جس طرح سے بیہیو کیا ہے اور جس ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے وہ کم دیکھنے کو حالیہ تاریخ میں ملی ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ 72 سال کی تاریخ کو چھوڑیے، تحریک انصاف نے جو کچھ ان چند مہینوں سالوں میں برداشت کیا کوئی اور ہوتا 72 گھنٹے نہ نکال پاتا۔ تو شیر افضل مروت نے وہاں پہ یہ بات کی منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ تحریک انصاف کو فین کلب مت بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ہمارے مخالفین جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہار گئے لیکن آر او کے کمروں میں جیت گئے، اور پھر شور مچا فارم 45 کا اور 47 کا۔ اب تحریک انصاف کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے جن جماعتوں کو دیا گیا ان کو وہ فارم 47 والے کہتے ہیں، اور پاکستان میں بچے کو پتہ چل گیا فارم 45 اور 47 کا۔ تو جناب شیر افضل مروت نے خود اپنے گھر کے اندر انہوں نے بتایا کہ باقی کو چھوڑیں، تحریک انصاف یعنی ہماری پارٹی میں بھی فارم 47 والے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتوایا گیا ہے، وہ جیتے نہیں ہوئے، ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، حالانکہ تحریک انصاف کی تو سیٹیں کم ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا جو کچھ 8 فروری کو ہوا۔ تو پھر جناب نے ایک اور بات کی اور کہا کہ جو میرا گلہ ہے وہ اب خان سے ہے، عمران خان سے ہے، اور ان کے مطابق وہ روز روز نکالے جانے سے تنگ آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے مروت صاحب اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں جہاں پہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنا اچھا بھلا کریئر ان کی ایک اڑان ہوئی تھی اور وہ خود ہی اس میں نیچے آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ منصور علی خان نے تو سوال کرنے تھے، یہ ان کا حق ہے، ان کی جگہ پہ میں ہوتا کوئی اور ہوتا وہ بھی سوال کرتا، اور یہ سوال صحافی کا کام سوال کرنا ہے۔ وہ آج گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ان سے کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ویری گڈ، آپ بہت اچھے صحافی ہیں۔ کل پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوگی اور ہم ان سے سوال کریں گے تو کل کوئی پی ٹی آئی کہے گی نہیں کمپرومائزڈ ہے، اور کوئی اور کہے گا نہیں بہت اچھے صحافی۔ ہمارا کام سوال کرنا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا سوال کسی کو آج پسند آ رہا ہو کہ ہم بڑے رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں، اور کل جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہے نہیں۔ ہم نے گالیاں کھانی ہیں، آج بھی کھا رہے ہیں کل بھی کھائیں گے۔ صحافی کا کام جب اس کو گالیاں پڑھ رہی ہوں تو اس کا مطلب وہ کام ٹھیک کر رہا ہے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، میں جینوین صحافی کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک تو معاملہ ہو گیا یہ، دوسرا ذرا ایک اور خبر سن لیجئے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جھنڈا اور جھنڈے والی گاڑی یہی ساری کل کہانی ہے فارم 45 اور 47 کی، پروٹوکول چاہیے۔ شہباز رانا صاحب نے خبر دی، اور خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے پشاور کا دورہ کرنا تھا، اور ان کو گاڑی پہلے کہا گیا، پھر گاڑی جس افسر کو پہنچ گئی، پھر اس کے اوپر جھنڈا لگانے والی بات ہوئی، تو جس خاتون کو آرڈر دیا گیا وہ 20ویں گریڈ کی کسٹم کی آفیسر ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ اب ان کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا ہے، عائشہ نیاز ان کا نام ہے، پاکستان کسٹم سروسز کی BS 20 کی وہ افسر ہیں، اور اب اس حوالے سے وہ
کلیکٹر تھی کسٹمز انفورسمنٹ اسلام آباد کے اندر. تو اب اس حوالے سے ان کو جب یہ سارا معاملہ آیا تو گاڑی پہنچ گئی تو جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا, تو اس کے اوپر کہا گیا کہ ہولڈر لگوا دیں تاکہ جھنڈا لگوانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کسی ورکشاپ والے کا کام ہے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ حالانکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں بینکر ہیں, تو اطلاعات ہیں کہ وہ خاتون افسر جو ہیں ان کو چونکہ وہ جھنڈا لگانے والے معاملے کے اوپر انہوں نے قانونی حیثیت کے اوپر سوال اٹھایا, تو ان کو 20ویں گریڈ کی افسر کو OST یعنی آپ یوں کہیے اب ان کو جو وہاں پہ چیف فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہے وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جو کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ ہے ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. تو یہ جو شوق ہے آپ کو جھنڈے کا, گاڑی کا, یہ تنازع, یہ مینٹیلٹی ظاہر کرتا ہے. اور اب ان سے پوچھیں گے تو وہ اورنگزیب صاحب بھی آپ کو انگریزی میں تقریریں کریں گے, بہت ساری باتیں کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور کتابیں اور یہ وہ. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک اچھی گاڑی, ایک اچھے پروٹوکول اور ایک اچھے عہدے کی مار ہوتے ہیں اور ساری کہانی کھل جاتی ہے. تیسری خبر جناب قاضی فائز عیسیٰ جو میں سے کبھی نکل نہیں پائے, اور نرگسیت کے اس مارے شخص نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا پچھلے الیکشن میں اور پچھلے ٹینیور میں, وہ تاریخ کبھی بھول نہیں پائے گی. وہ کیسا کردار ہے جو تاریخ اس کو یاد رکھے گی. جناب کے دور میں ایک انسانی حقوق کی یادگار بنائی گئی, اور ہم تو سب کہہ رہے تھے چونکہ انسانی حقوق پاکستان میں ان کا جنازہ اٹھا دیا گیا ہے تو اس کے بعد ان کی یادگار تعمیر ہونے کا بنتا ہے. اس سلسلے میں جو ابوذر سلمان نیازی ہیں وہ بار بار جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت بار بار ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس پہ کتنی لاگت آئی ہے, اور پھر یہ بھی سوال تھا کہ اس کی اجازت کس نے دی ہے, آیا فل کورٹ نے دی ہے یا جناب قاضی فائز عیسیٰ کا یہ اپنا معاملہ تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس بارے میں انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا ہے. یعنی سپریم کورٹ باقی سب کے اوپر تو کرتی ہے, اپنے بارے میں شفافیت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ذاتی فیصلہ تھا تو اس کی جیب سے وصول کیا جائے, اس کی پینشن میں سے کٹوتی کی جائے کہ اس کو کس نے کہا طے کرنے کا. تو اب انہوں نے اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور منڈے کو جسٹس شمس مرزا صاحب کی عدالت میں لگ گیا ہے. اب معلوم نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کی یہ فائل کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. وہ شخص جو ہر کسی کو بھاشن دیتا تھا وہ اپنے معاملے میں اس کلیئرٹی کیوں نہیں ہے, اور جو سپریم کورٹ ہے ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہ سب کر تو رہے ہیں تو اس کا جواب کس نے دینا